ہوں پنجابی میں کہہ دیتا بھائی ساریاں تعریفاں اس واسطے جڑا محبوب دیاں زلفاں دی قسم ساریاں تعریفاں اس واسطے جن سن گناہگار بنایا ہے تو محبوب نو بخشنہار بنایا سبحان اللہ وہ جنت حق کے پر وساون گے سرکار دوزخ بھی حق کے پر بچاون گے سرکار بے شک بے شک وہ گھر سمجھ آ رہی ہے نہیں سبحان اللہ بلا تعطل بلا تاخیر بلا تمہید ذکر مصطفیٰ میں شروع کر دیتا کہ حضور دے ذکر تو بغیر تے رب دا کور کھجا لان والا بے وقوف ہے اللہ اون لبدا ہے جن سرکار لبن سبحان اللہ سرکار تو بغیر رب مل سکدا پھر بولو مل سکدا نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نا بھائی جیڑا بندہ اردو میں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کے وسیلے کے بغیر اللہ پاک کا وصل چاہتا ہے وہ خدا کے خزانے میں نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے خدا تو اسے ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں حضور نہیں ملتے انہوں رب وہ بیلیا جنید بغدادی دا نام لیندہ رہے بندہ تھے وہ کردہ رہے اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں لکھا ہے وہ واقعہ کہ کہے بندے تو کیا ہے جنید بغدادی دریا تے جاندن تے تردن پہ این جی اتے پہ ٹردن ڈوبدے نہیں انہیں آکھا بابا جی ٹھہر ونجو میں نے بھی پار لے ونجو بابے ہوری رک گئے انہوں نے آکھا آ جا بابے ہوری آپ اللہ اللہ پہ کر دے سن تو انہوں نے آکھا میرا ہاتھ پھڑ لے وہ ہاتھ پھڑ لیا انہوں آکھا نے پہ تو یا جنید آکھ یا جنید کر انہیں یا جنید کرنا شروع کر دیتی تو راہ وچ جنوں پہنچیا درمیان وچ تے اعلیٰ حضرت فرماندے نا پہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اے لفظ اعلیٰ حضرت بریلوی دے میرے نہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ خود تو یا اللہ کہتا ہے اور تجھے یا جنید کہلوا رہا ہے تو یا جنید چھڑ وہ کہاں ہے حاجی عبدالحق تو باہر تاں ہی سامنے نہیں ہوندے پھر تاں ہی بعد بھی فرما دینا پہ سنگی لکھ دینے تے کیوں لکھ دینے اے سنو گے گلا تو تاں سمجھ آئے گا نہیں بھائی کیوں لکھ دینے کہ تاں ہی تو سمجھ نہیں آتی نہیں سن دے جے نہیں ہو ویلے سر پیشا گڈی چ بہ کے کھا پی دے جدوں ویلا بنے تو کھاؤ پیو بعد جاتے ہو پھر کیا مطلب ہے اس کا لوگ چر کرتے ہو لوکاں نال ساڈا کے لین دینے ساڈے دل دی تار گنبد خضرا نال جڑی ہوئی ہے وہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف بگڑی جس کی بھی بنی ہے مصطفیٰ نے بنائی ہے تقسیم جس کو بھی کی ہے مصطفیٰ نے کی ہے رب جس نے بھی ملا جس کو بھی رب سے ملایا ہے مصطفیٰ نے دیو جواب میں صدیق اکبر نو رب نال کہہ ملایا بولو سارے کہہ ملایا وہ نہیں سرکار نے لفظ بولو کہہ ملایا پورا مجمع دب کے بولے صدیق کو رب سے کس نے ملایا عمر پاک کو رب کا پتہ کس نے بتایا عثمان پاک کو ذوالنورین کس نے کیا اور مولا مرتضیٰ کو مشکل کشا کس نے کیا اور بیلیا اس امت کو امت مرحومہ کس نسبت نے بنایا گل تے ساری کیا دی ایک گل سمجھو نہیں سمجھو نہیں چلو جب تسا سن لو پیر مالا لے تسا سن لو تسا بھی سن لو ایک گل بڑی سننا نہیں ہے یا جنید اکھینا آخ یا اللہ یہ طریقت کی مڈ ہے یہ گل یہ جتنے مرید شریف شاہ اور اندے بیٹھے ہو بھی سنو اور تصوف دے شوق رکھنا لے سنن سرکار تو سرکار ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار کے غلاموں کا یہ حال ہے خدا کی قسم لوگ گلا کر دے او جی
جی گئے جی بس وہ تو فوت ہو گئے 1400 سال ہو گئے وہ مردہ تو نہیں ہو جڑا ایک باری مصطفیٰ نو محبت نال تک لوے صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صحابی دا نام کون قربان الف تے پیش تے الف تے اگے ہے تے بیت الف با تے اگے نون ساکن قربان رضی اللہ تعالی عنہ بن سیفی اے سیفی سواد نال ہے سین نال نہیں قربان بن سیفی آپ نو جدو کفن پہنایا گیا نا تو غلطی نال ایک چادر زیادہ آ گئی کفن میں تو جناب نو دفن کر کے تو مڑ کے جدو پتر گھر آیا نا رات پہ گئی تو جدو ستا بیٹا تو حضرت جی آ گئے اوہبان جنہوں نے قبر وچ دوایا کوئی سمجھ آؤں دی پئی جے انہوں نے پتر نو فرمایا او پتر چادر زیادہ پا دیتی ہے تین سمجھ نہیں آئی فالتو چادر کھال دیتی ہے تو چل اے چادر میں موڑ کے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبار کپڑے سکان علی تار بدی ہوئی سی رسی او بان پاک نے چادر فرمایا دیتے میں رکھ چلے ہیں سویرے لا لیں سبحان اللہ سویرے پتر دی آنکھ کھلی تو چادر سامنے الکنی پر پڑا او ملا تو کہاں کی بات کرتا ہے مرتا تو وہ نہیں ہے جسے نبی ٹھوکر مار دے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور دے تو غلامہ دے حساب کتاب نہیں سمجھ سکتے سی جب یہ غلام عقل میں نہیں آتے تو سردار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو حضرت جنید بغدادی فرمان لگے یا جنید کر ہم تو آپ کو حق محمد یا محمد بتلاتے ہیں سبحان کچھ اللہ سمجھ میں آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر کیا بھی بات کئیوں ہے کے پیٹ میں مروڑ ہے سبحان اللہ تو قبلہ خدا تک تو وہ نہ پہنچے جو جنید تک نہ پہنچے تو محمد کے بغیر کیسے پہنچ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ مت ماری گئی ہے سبحان اللہ سبحان انہوں نے اللہ فرمایا یا جنید کر وہ کرنا شروع کیا یا جنید تو تری جاوے دل درمیان میں شیطان وسوسہ پایا انہیں کہا یا اللہ کر انہیں فوراً کہا یا اللہ بڑھوں کوئی سمجھ آئی دے پانی وچ راز ہے اس میں نہیں کہ جنید کا نام خدا سے بڑھ گیا ہے سمجھو یہ کاغذ کا نوٹ ہے یہ اسے سارا دن ادھر سورج کے سامنے رکھو اے نہیں سڑے گا اللہ اکبر سڑے گا نہیں بولو سسیانے ہو بولو سڑ جائے گا میں تو ایک شیشہ پڑھانا ہوں انہوں آدھے نے ادسی شیشہ وہ شیشہ اچھے رکھو سورج لے پاسے کر کے ساڑے گا یا نہیں اچھا بولو شیشہ تو سورج نہیں پر سورج پہلے براہ راست ساڑے ابھی نہیں شیشہ وچ آ گیا اے جڑا وچ شیشہ ہے نا اے دا نام محمد رسول یہ جڑا وچ شیشہ ہے اسی کا نام خواجہ ہوتا ہے اسی کا نام حسن و حسین ہے او بیلیا براہ راست بات نہیں بنتی جس کی بھی بنتی ہے مصطفیٰ کے وسیلہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا جی اس نے کہا تو خدا دی ہے نہیں سی یہ ہوندی تو پہلے تر نہ جانا جدو انہیں کہا یا اللہ پانی وچ ایتھے تک جدو گیا نا پانی وچ فوراں کہتے یا جنید سبحان اللہ مرتا پھر کیا نہ کرتا مرتا پھر کیا نہ کرتا
آؤ پھر بچوں یہ مسئلے تو پھر فقیر ہی سمجھا دیں نا. کون سمجھا دیں؟ وہ کوئی بندہ جا بڑھیا اسے بابے فرید الدین مولوی صاحب سنے گئے. بابے فرید الدین گنج شکر مسعود پر انہوں نے کہا بابا 10 اسلام دے ارکان کتنے نے؟ انہوں نے کہا پتر 6. انہوں نے کہا بابا جی تم تو جاہل ہو, اتنا بھی تم کو پتہ نہیں ہے. ارکان 5 بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے. کلمہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. انہوں نے کہا پتر 6واں بھی ہے. مولوی صاحب ذرا آپ نے پڑھے لکھے تو چوکھا ذرا ناز سی. انہوں نے کہا 5 دن 6 کڑا. انہوں نے فرمایا روٹی. اللہ اکبر. کیڑی اونچا ہو گیا. انہوں نے فرمایا 6واں روٹی. انہوں نے فرمایا پتر 5 رکن اسلام دے تو 6واں جانو ٹک ٹکر. 5 رکن اسلام دے تو 6واں جانو ٹک. تے جے نہ ہوے 6واں تے 5 جاندے مک. گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو مولوی صاحب انہوں نے فقیرہ جی بنایا ہوا اپنا ٹونگوسرا بنایا کھان پین دا یہ جو وہ جو فلاں بک بک کرنے گل سمجھی انہوں نہ آئی. تو میں تو دسیا گلا سمجھاندے تو فقیر ہی نے نا. سبحان اللہ. یہ جنید بھی سمجھا رہے سن انہوں گل. اللہ اکبر. کوئی براہ راست نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وسیلہ نہ ہوئے حضور دا گل بنتی نہیں. بابے نے بھی کہہ دیتا تو وہ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے تھے محبوب الہ پاک سلام علیہ. مولوی بک بک کردے نکل گئے. محبوب الہ کول کھلوتے سن نا جڑے خلیفے صحیح ہوندے نا مخلص ہوندے وہ بڑیاں شیواں ہوندے. بڑیاں شیواں بڑی بات. جڑے مخلص ہوندے یعنی مخلص جڑے ہوندے. حضرت محبوب الہ نے محسوس کیا کہ میرے پیر دی اتنی بہت بدسلوکی کر کے انتہا درجے کی بے ادبی کر کے جا رہے ہیں. انہوں میں سمجھا سا کہ 6واں کیویں رکنا ہے. وہ کہہ کے گیا نے کیڑی کتاب جانا سی انہیں حج تے حج تے ادو قافلے جاندے ہوندے سن. قافلے حج تے گیا جناب. حج بچ کیتا 6 مہینے لگدے سن. ادو سال بھی لگ جاندے سن. لوگ جاندے سن 3 مہینے اتنے رہندے سن. مڑ کے پھر آمنا کرنا 2.5-3 مہینے جاندیاں 2.5-3 مہینے آمدیاں لگدے سن. کوٹیاں تے کوڑیاں تے اٹھاں تے جاندے سن بندے. وہ گیا حج وج کیتا. حج کر کے جناب پھر وہ چلا گیا بغداد وغیرہ. وہاں سے پھر واپس لوٹا. رستے میں آ رہا تھا وہ پیٹ چ مروڑ پی گیا. پیشاب کرنے گیا. قافلے نے لے گیا سواری تو پیشاب کرنے ٹر گیا. وہ مڑ کے آیا جناب قافلہ ہی نکل گیا. بڑا پریشان. ایک تو دست لگے ہوئے پانی کوئی نہیں. میں پتا پیچس لگے ہوئے پانی مک جائے پین جو پیاس لگتی پانی کوئی نہیں. کھان جو گئے روٹی کوئی نہیں. دھیان رکھیے گل دھیان رکھیے. خاموش کرانے کا مطلب سبحان اللہ. کتنی خاموشی کا کوئی گہرا مطلب ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑے اکھاں دے تارے کھان جو گئے ٹکر کوئی نہیں پین جو گا. حاجی صاحب پریشان. حج کیتا ہے حاجی صاحب پریشان. اتنے وجہ ویکھیا ایک بندہ نقاب پوش کولوں لنگن لگا ہے. انہیں سلام کیتا ہے. وہ روک گیا. ہاں کہ گل ہے. اس نے مہربانی کر میں نے کوئی کسی طریقے نہ جوں جاننا ہے میں نے کچھ کھوا میں تو مر چلے. انہوں نے کہا ایسا کوئی فرید نہ کھلا دے کوئی ہے ہی دے. اس نے کتوں گیا وہاں جیبوں سے خالی نے. اور کہڑی شے کپڑے لا نہیں سکتا ننگا ہوں. تینوں کی پتا میں کون ہوں. انہیں کہا مینوں کی غرض ہے تو کون. روٹی دیں کچھ دے. انہیں کہا میں حج کر کے آیا ہوں اور تو کچھ نہیں حج ہی ہے. جے نہ ہوئے 6واں 5 جاندے مک. یہ سمجھا دے فقیر ہی پترو. بندے تو چوکھا پونکتے ہیں فقیر نو پر جن فقیر سمجھا ہے نا گل وہ فقیر ہی سمجھا سکتا ہے.
انہیں کہا میرا حج ہے ادھا لے لو، وہ حج ادھا دے دیتا. انہیں کہا کاغذ تے لکھ ادھا حج تیرا، سواب ادھے حج دا تینوں میں دیتا. انہیں لکھ دیتا حاجی صاحب نے. انہیں روٹی جناب پیش کی تھی تو مولوی صاحب نے شک پہ گیا روٹی تے کتھے دی اپنے انہیں گھر دی. وہ نہیں کرے اس نے کہا پوچھ نو تک کہ آکھے روٹی تو میری گھر دی دے. حج نے انہیں کہا پاگل ہو گئے، کہاں یہ عرب کا جزیرہ، کہاں نہ جانے تو کہاں کا ہے، ہم کہاں سے گئے تیری بیوی کے پاس روٹی لینے کے لیے. کہاں چھوڑ اس چکر کو. اور روٹی جدو کھا رہے تو آخر لگا انہوں میں نے پوا دے ہونا کیا بات کھانے کی ہوئی تھی پینے کی نہیں. گل صرف کھان دی ہوئی سی پین دی نہیں. انہیں کہا جناب تو پھر پواؤ نہ کیا کچھ دے. تو پھر انہیں کہا جناب حاضری ادھا رہندا ہے. انہیں کہا لکھ. انہیں لکھ کے دیتے ہیں جناب نے ہنج کیتے ہیں تو گلاس لسی دا آ گیا. بولا خدایا یہ تو میرے گھر کا ہے. انہیں کہا گھر پتہ نہیں تیرا کتھے چپ کر کے پی. تو لسی دا گلاس بھی پی لیا ڈکار لیا. تو جدوں ہوش ٹھکانے آئے کھادا پیتا پیٹ کچھ ہے گئی ہوش ٹھکانے آئے کہتے ہیں میں نو سمجھ آ گئی تو اللہ دے ولی اللہ کا واسطہ ہے مجھے گھر پہنچا. انہاں کہا پہلے اللہ یاد نہیں آیا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری. انہاں فرمایا پہلے تین رب یاد نہیں آیا. پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کو. انہیں کیا پہلے تین رب یاد نہیں آیا. ہن ہوش ٹھکانے آئے پہلے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے لیے روٹی کھلا. یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے لیے پانی پلا. ہن آ جائے اللہ کے لیے گھر پہنچا تو پہلے اللہ کا نام لے یار تو پہنچا تو پہلے ہی چھڑنا. چل ہن تو نہ لے لے ہاتھ بھڑیا آن اپنے گھر چھڑیا. بندہ غیب اے مولانا کار دیہڑے دو چار گزر گئے. پھر من وچ خیال آیا ذرا بابے فرید کو جانا ہے. انہوں نے میں کہہ کے آیا سا کہ میں حج تے چلے ہاں تے اس مسئلے دی تحقیق کڈ کے رکھنا تو مڑ آن کے تانوں میں پوچھاں گا. سمجھ آئی ہے؟ واپس آ کے جناب پوچھاں گا کہ وہ چھواں کیڑا رکن ہے جڑا گھروں بنایا ہے تو فریدا. آیا جناب سیڑھی چڑھیا بابے نو کول بیٹھے آ کے کتاب لبھی کہ نہیں لبھی جدے چ لکھیا ہے. انہاں کہا لب گئی کتاب لب گئی. ایک سنگی نو کہا کتاب دیویں جدے وچ پرچی رکھی ہوئی وہ ثواب علی حج علی. کتاب کھول کے تو فرمایا اے کتاب ہے جدے وچ مسئلہ لکھیا ہے اے لے آپ ہی پڑھ لے. چھواں نہ ہوئے تو پنجے جانے واقعہ میں تو کہاں سنا جا. میں کوئی وقت نہیں ضائع کر رہا. سادے سادے بندے ہو تو ان میں سمجھا رہے ہیں بن مصطفیٰ دے گل لبڑی بن سرکاراں دے بیڑا پار ہونا. ولی سمجھاندے نے گلاں انہاں دا طریقہ اپنا ہے سمجھان دا انداز اپنا ہے. یہ کوئی بندے نو سمجھان واسطے دارا با یدرے بود کی پٹیاں نہیں پڑھاندے وہ بھی ماڑی نہیں. پر بچیوں یہ زندگی دا یہ زندگی کی کامیابی کی کنجی فقیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور یہ بندے کو گردن سے پکڑتے ہیں پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتے ہیں. پڑھنا پڑھانا بھی ماڑا نہیں پر کوئی مقام ایسا بھی ہے جتھے پڑھنا پڑھانا کم نہیں آمدا. یاد رکھنا اتھے زلفے جانا وچ پھسنا پیندا ہے. اتھے جبینے یار کا تصور کرنا پڑتا ہے. وہاں سجدہ قدم یار میں کرنا پڑتا ہے. وہاں دل کے آئینے میں سورہ کو دیکھنا پڑتا ہے. خدا کی قسم بندہ چلتا مصطفیٰ کی طرف ہے پہنچ خدا تک جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہ یہ کہ نہیں ہے میں بڑی بستی کے عالم میں یہ بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو میری آنکھاں دیو تارے ہو یہ پھر وال فقیری دستے انہیں پڑھنا پڑھانا کم نہیں آمدا. کافر پڑھے لکھے تھے. یاد رکھنا میری بات
اور صحابہ میں ایسے بھی تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ادھر میری اکھاں چکھاں پاؤ او جٹو او گل سرکار دی محبت دی ہے. بے شک اے بدر وچ جڑے کافر پھڑے گئے بڑے پڑھے لکھے کافر پھڑے گئے قیدی بنا لے گئے. حضور نے فرمایا تمہیں چھڑ دیاں گے جن کو پیسہ نہیں میرے دو غلاماں نو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. سبحان اللہ 10 صحابہ کو سوال ہے میرا آپ سے کہ وہ پڑھنا پڑھانا کدھر گیا؟ سبحان اللہ اور بیلیا کامیاب وہ ہوتا ہے جو قدم یار میں مقبول ہوتا ہے. سبحان اللہ یہ یار فرید سلطان بھی تو سبحان اللہ یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نیچے آہ کر کم کر ادنا لاش ہے لا انسان بھی تو یہ یار دے نگاہ وچ ٹک گیا ہے تے کھ تیرا مرتبہ نہیں جے قبول ہو گیا ہے تے لکھاں تو ود گیا. پاویں رنگ دا سانولا سی پاویں ہونٹ موٹے سی سبحان اللہ پاویں امیہ سینے تے ماردا سی درے پر نگاہ جانا میں مقبول ہو گیا. سبحان اللہ اس چرخے پیر کی آنکھ نے دیکھا جس کعبے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ بلال کے قدم کی تلیوں کے بوسے لے رہا. سبحان اللہ یہ یار فرید قبول کرے سبحان اللہ یہ یار فرید قبول کرے پھر سرکار بھی تو سلطان بھی تو اور اگر قبول ہو گیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. قبول تے آجڑی ہو گئے تو ولی بڑھ گئے. سبحان اللہ بڑے بڑے کتابوں پڑھے ہوئے کھڈے چ جا بجے آخر لگے ان کو دیوار کے پیچھے کے علم پڑھا دارا بھائی بڑا ناصر ینصرو پڑھا اور گل یہ نا پھر یار منانا نہ سیکھ سکے کتاباں ساریاں پڑھ گئے تھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سمجھ آئیے نہیں کتاباں بڑیاں پڑھ گئے پر یار نو منانا نہ سیکھ سکے. اور جی میں مولوی صاحب میں گئے نا کشتی بھی دریا تو پار جانا سی مولوی صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد خارش ہوئے انہیں دی عادت سی تمہیں پڑھے تو انہوں میں صرف پڑھی ہوئی ہے تو انہوں میں صرف پڑھی ہوئی ہے تو انہوں میں صرف پڑھی ہوئی ہے. شاہ جی نے میں صرف پڑھے تم کیسے پیرو شرف ہی نہیں آتی تم کیسے نقیب شرف ہی نہیں آتی تم کیسے مولوی شرف ہی نہیں. یہ کئیاں نو بیماری ہوئی کئیاں نو کی ہوتا ہے بیماری. اور جے تو چوکھا پڑھے ہیں تو شکر کرو تینوں رب نے علم دیتا ہے. جڑے نہیں پڑھے انہوں پیار نال سمجھا پیار نال سمجھا. علم تو ہے ہی ہے کہ پیار کرنا ہے. وہ مرض نال نفرت کر مریض نال نہیں تو جلدہ رہنا ہی مریض. ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ مریض سے نفرت نہیں کرتے مرض سے نفرت کرتے ہیں. کومل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کا مریض شفا پا جائے جس کا مریض وہ دی پھر شہرت بھی تو ہی ہوندی ہے یہ تو بڑا زبردست ڈاکٹر ہے. یہ ایسا علاج کرتا ہے کہ مریض چنگا بھلا ہو جاتا ہے. اور تو مولوی صاحب کی بلا بیٹھے نا جناب کشتی وچ کشتی جو میں نے آپ فرمان لگے وہ جڑا کشتی چلانا سی آپ کو صرف آتی ہے اس کے حضور کیڑی شے ہن یہ علم ہے نا. مدہ اصل میں مددہ تھا فرا اصل میں فرارا تھا. مثال دے رہے ہیں تانوں میں تانوں تے بھی مثال میں نہیں دے دیتی میں. او جناب انہوں نے پوچھا وہ ملا نو جنا جٹ جا ہے سی وہ چپو مار کے پرا جاندا سی پرلے کنارے تو پورا آندا سی. اس ہے مولوی صاحب کی بولا یہ کیڑی شے دا نام ہے انہوں نے تینوں نہیں پتہ. اس ہے جب قسم نہیں پتہ میری تصویر شام ہے رات تے پار جاندیاں گزر جاندی. انہاں کہا بچیو تینوں نہیں پتہ یہ مطلب ہے تیری ادھی زندگی ضائع تیری ادھی زندگی ختم. اس ہے مولوی صاحب یہ ہوں پھر میں
کہ کنارے پہنچو تو پھر ادھی زندگی کا کچھ کرو ہوں تو میں کشتی وچ نہ صرف پڑھ سکتا پہنچا تو پھر سوچ سامنے ادھی زندگی کیویں میں سدھی کرنے وہ درمیان میں پہنچے نا جدو دریا دے تو طوفان آیا تے کشتی پھری اس آخر مولوی صاحب قبلہ انہاں آخر جی مولوی صاحب ترنا آمدہ ہے ترنا آمدہ ہے آپ نے انہاں آخر نہیں اس آخر آپ نے فرمایا سے نا تیری ادھی کوئی سمجھ آئی ہے اس آخر مولوی صاحب میری تو ادھی گئی سی جناب کی ساری گئی اور قبلہ ترنا کسے کہتے ہیں یاد مصطفیٰ اور قبلہ جے سائیں دی محبت نہیں تھے گل بننی پڑھنے پڑھانے نال بھی کچھ نہیں گل فضلہ نال ہوگی فضل مصطفیٰ دا نام گل رحمت نال بندی ہے رحمت مصطفیٰ دا نام گل کرم نال بندی ہے کرم وجود مصطفیٰ ہے خود حضور فرماتے ہیں آنا ذکر اللہ آنا صراط اللہ آنا حبیب اللہ آنا فضل اللہ فرمایا لوگوں جس پر خدا کا فضل ہو بیڑا اس کا پار ہوتا ہے رب نے فضل مصطفیٰ کو کہو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں علماء کی میں ایک بات بتلا رہا ہوں آپ کو علماء پر ہماری جان قربان ہے ان علماء پر جن علماء نے اس لیے علم حاصل کیا کہ انہیں ادائے جانا کی خبر اور پترا سارا کچھ ضائع ہے جے سائیں کا دامن ہاتھ نہ آیا تو جے سائیں کا دامن ہاتھ آ گیا جاؤ مبارک ہوئے تینوں پھر تیریاں انیریاں راتاں بھی سورج تو زیادہ روشن ہو جا سکتا سبحان اللہ واللہ العظیم یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں گے ایک نگاہ مصطفیٰ پاک دی پہنی ہے دنیا بھی سمجھ جانی ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے حضور نال محبت حضور دی اہل بیت نال محبت سبحان اللہ حضور دے صحابہ پاک نال محبت حضور دی ہر نسبت نال محبت اے سید سادات آ جاندے انہاں دا احترام کرو صحابہ پاک دا ذکر ہوئے کان تار کے سنو جو صحابہ اس جماعت دا نام ہے جنہ تن من دھن نام یار تے قربان کرنا گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں سنی ہوندہ ہی ہو ہے جنہ صحابہ دا نام لوے نا صحابہ دا کوئی بندہ ایک حدیث شریف میں سنا مت زندگی جنہ سنی ہو بسم اللہ مرشد بسم اللہ اے سارے دھیان نال سنی ہو ہن اے جڑی میں گل کیتی بس زندگی کی مطلب ہے ہن میں سنا سا تے پھر دسنا حضور نے فرمایا ایک گروہ ہے جڑا بہت برا گروہ ہے ایک گروہ ہے جڑا اے گل سنو جی سارے مولوی صاحب کی ایک گروہ ہے جڑا بہت فرمایا وہ لقب ہی بہت پیڑا گروہ ہے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ کیڑا فرمایا انہوں رافضی آندے اے حدیث نہیں دی ایمان نال دسو سنی سی سائیاں خود خبر دیتی حضور نے پھر انہیں دی نشانیاں دسیاں اہل بیت کا نام سن کے جدے متھے تے وٹ پے جاوے وہ دی ماں کو غلطی ہو گئی وہ دی ماں دا کردار ٹھیک نہیں کہ جس نے حسن پاک کا نام سن کر بھی خوشی کا اظہار نہ کیا حسین پاک پر جس نے اپنی جان نہ قربان کی سبحان اللہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز روزہ ذکر اذکار سارے کر دے رہو جنا متھا کالا سیاہ ہو جاوے پاویں چمچا گرم کر کے لا کے کالا کر اے تو کالا سیاہ ہوئے اہل بیت کی محبت نہیں تو گل بڑھنی نہیں تو دوسری طرف حضور نے فرمایا او گروہ بھی بہت پیڑا ہے جن دے سامنے صحابہ دا ذکر کیتا جائے او دے متھے دی گل پے جائے صحابہ بلکہ خود صحابہ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی بہت اچھے سبحان اللہ سبحان خود اللہ صحابہ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی تو میں آپ کو صاف صاف رستہ بتلا کر جا رہا ہوں مر مٹو سرکار پر سرکار کی آل پر اور سرکار کی اصحاب سبحان اللہ اور صرف یہیں پر نہ رکو آگے بدلو ولیاں دی محبت بھی فائدہ دیندی ہے بے شک او تمور لنگ لنگ آدھے فارسی بھی لنگڑے نو اینو آدھے لنگڑے نو
وہ این کر کے وہ بادشاہ سی نا ہے تے بادشاہ سی وہ خدا ہی کو کوڑے چھوڑے تے ڈگیا تو لت ٹوٹ گئی حکیمہ جوڑی تے ہے لیکن وہ تھوڑی ڈنگی ہو گئی وہ پھر تھوڑا این کر کے لنگڑا کر کے ٹردا سی تمور لنگ ان والی وہ باقی بلا دی کھنکا تو باہر چ لنگیا نا حضرت خواجہ باقی بلا اے جس دریاں پئیاں ہوئیں جدوں تساں بیٹھے ہوئے ان باقی بلا کے خلیفوں نے اٹھ کے دریاں جھاڑ رہے تھے ایسے سے دریاں نال دریاں مار کے مٹی کٹ دے سن وہ توڑ اڑ کے پرا پی جاندی سی وہ تمور لنگ اپنے سارے لشکر نال لنگیا تے مٹی اڈی نہ تمور لنگ تے پئی بڑا جابر بادشاہ تھا انہیں کہا کون آئے پتہ نہیں کہ بادشاہ گزر رہا ہے کسی بندے نے دسیا خادم نے حضور وہ یہ خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ دی خانقاہ ہے یہ دریاں شریاں ملنگ پہ چاڑ دیں راتی کوئی ہو ہا دیاں ضرباں مار دے رہے اللہ ہو کرتے رہے ذکر کرتے رہے ملنگ جے لوگ نے حضور تے انہوں آکھیا تے ایسی اور یہ اپنی مستی وچ ہوندے وہ بادشاہ دے جی ہو جا بھی ایسی اللہ ساڑیاں بادشاہ نے بھی یہ ہو جا کرے آمین آمین غیرت دے اتنی ایسی بھی ہو جی ہو جا بھی ایسی اولیاء دا احترام کردہ سی انہیں اولیاء دے احترام وچ باقی باللہ کے احترام انہیں کہا چلو کوئی فقیر لوگ نے تے ہو گئی جیڑا بھی ہونا سا لنگ گیا تمور مر گیا سنگیاں خواب وچ ویکھے جنت وچ ٹہل دا انہاں آگیا بزرگو تواڈے نال رب تعالیٰ نے سلوک ایڈا رحمت والا کیویں ہو گیا انہاں کیا گل ہے ہمارا قابل ہے نہیں سن تے کم بڑا ڈاڈا بن گیا سی قبر وچ آواز میں سنی غیب تو آئی اینو چھڈ دیو اساں باقی بلے دیاں دریاں دی مٹی دے منہ تے سبحان اللہ سبحان میرے اللہ کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے سبحان اللہ ساتھ یہ تساں قبول فرما جی جبران میری جان یہ چکڑا نہیں سمجھ گئے پیاراں دی گلاں یار تو میرے کلیجے تو ٹکڑے ہو میری آنکھاں دے اتارے ہو اولیاء نال بھی محبت رکھو کہ دے نال سنی اسے کہتے ہیں اہل بیت کے لیے جس کا سینہ ہے کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہی نہ لیا مولا علی باغ جی سڑیا تیلا ہوں گا سبحان اللہ مچھے تو ہی پتہ لگ جائے بھئی بے غیرت بیٹھے ہیں نعرہ حیدری نعرہ اچھا جو اہل بیت کا نام سن کر کھیلے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تنو دسا نشانی مومن دی فرمایا فرماؤ سونے ہو فرمایا تیرے تو دور نہیں رہ سکتے تو دور نہیں رہ سکتے اور ہے ہاتھ نپ کے فرمایا مولا علی اس گل دے فخر کرتے سن فرماتے سن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعد الیہ حضور علیہ السلام نے مننے نالے وعدہ کیتا ہے وہ علی میں تیرے وعدہ کر دوں وعدہ کرنے مطلب کہ تیرے نزدیک منافق نہیں میں وعدہ کرے مطلب سمجھو جڑا ہے کمینہ گناہگار سمجھے وہ عرض کی دیتا ہوں مطلب میں وعدہ کرنا نہیں آئے گا ادھر کیا مطلب ہے سبحان اللہ فرمایا علی میں آپ ہی منافق نو تیرے نیڑے آنی ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں سبحان اللہ تو مومن تے تھو دور جا سکدا نہیں تے جس نو مولا علی نے محبت ہوے نا مبارک ہوے سبحان اللہ ہن کسی کو پوچھنے دی لوڑ نہیں کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں جنوں محبت ہے اللہ دے دل وچ ایمان رکھ دے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے سبحان اللہ کہو نعرہ تحقیق عظمت صحابہ کو سلام عظمت صحابہ کو عظمت صحابہ کو جی اہل بیت کا ذکر نال ہی صحابہ پاک بے شک صحابہ پاک دے ذکر کو سنو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ اساں مبغض نہیں ہیں محب بے شک اور نالے اہل بیت دی محبت دا کمال ہی ہے اہل بیت دی محبت دا کمال ہی ہے اللہ 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 کہ صحابہ پاک کا ذکر ہو تو چہرہ ایسے گلاب کی طرح کھلٹ پھر نال اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت اور اولیاء کی کس کی محبت اولیاء کی محبت ہو اولیاء تمہیں اگے پیچھے ہونا
نہیں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جوانوں غور نال سن لو ماں پیو دی بھی محبت بے شک بے شک بے یہ شک نہیں کہ بعد جناب جاؤ تو پیر صاحب کی ہاتھ چومو کہ گھر جاؤ تو مان لت مارو گڑ یہ بھی نہیں بلکہ جو کامل پیر ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو گے یہ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ تمہیں ہم ملیں بے شک کیا بات ہے بے شک سبحان اللہ اپنے محلے میں امن سے سکون سے محبت سے رہو گے حضور کی ذات سے عشق رکھو گے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا بے شک اور ایمان پر کل قیامت کے دن انشاءاللہ